بہت آسان ہے یہ کہنا کہ میں اچھے کام کروں گا، کہ میں سیدھے راستے پر چلوں گا، پر جب آفتیں آئیں، جب دباؤ آئیں، جب آپ کی بیٹیاں بھوک سے تڑپ رہی ہو، جب آپ کے بیٹوں کو دفن کیا جا رہا ہو اور لوگ آپ کو تانے دے رہے ہو، اور جو چند لوگ آپ کو چاہنے والے ہو، جو آپ پر یقین کرتے ہو، جنہوں نے آپ کو سچا مانا، جو آپ کے لیے جان دے سکتے ہو، اور ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہو، تب کہو کہ میں اچھے کام کروں گا، تب کرو کوشش اچھے کام کرنے کی، تب کہو کہ میں اچھے کام کروں گا، کہ میں سیدھے راستے پر چلوں گا۔ کوئی نبی ایسے نہیں آئے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا ایسا کردار ہوا ہو، جن کے ایسے اخلاق ہوئے ہو۔ سارے عرب ان کی بادشاہیت کے نعرے لگا تھا، پر وہ کبھی اپنے آپ کو بادشاہ کا خطاب نہ دیتے اور ہمیشہ عاجز رہتے۔ مال و دولت ریت کی طرح مسجدوں میں پڑی ہوتی، پر وہ غربت کی زندگی پسند کرتے اور ان کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہ جلتا۔ وہ ایک بہترین حکمران تھے۔ وہ چھوٹی فوجوں کو جنگ میں لے جا کر بڑی بڑی فوجوں کے آگے انہیں فتح دلوا دیتے۔ وہ ہمیشہ امن کا راستہ اختیار کرتے، چاہے دشمن کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ سارے عرب کو وہ اشارے دیا کرتے، پر کبھی اپنے گھر والوں، محتاجوں اور غربا کو نہ بھولتے۔ بھولے ہوئے کو تو راستہ دکھاتے، بھٹکے ہوئے کو وہ اسلام سکھاتے۔ وہ کبھی کسی سے ناراض نہ ہوتے اور کبھی بھی غصہ نہ کرتے۔ ارے وہ تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے اور انہیں اللہ کے احسانات کے بارے میں آگاہ کرتے۔ وہ دنیا سے دور بھاگا کرتے اور ہمیشہ اپنی آخرت کمانے میں لگے رہتے۔ وہ اپنی راتوں کو تہجد اور اپنے دنوں کو صیام میں گزار دیتے۔ وہ ہمت اور بہادری سے ایک ایسے جاباز کمانڈر ثابت ہوئے جنہوں نے ساری کی ساری قانونیں اور ممالکوں کو فتح کیا۔ وہ گھاس کی چٹائی پر سوتے، جبکہ لوگوں نے انہیں عربوں کا سلطان بنا دیا تھا۔ ان کے اور ان کے گھر والوں کی زندگی اتنی سادی تھی کہ گھر کے کام کرتے ہوئے ان کے اہل و عیال کے جسم پر زخم کے نشان بیٹھ جاتے تھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر بیٹھے تھے اس سے ان کے جسم پر نشان بیٹھ گئے تھے، اور ان کے پاس کھانے کے لیے چند جاؤ اور پینے کے لیے کچھ پانی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ میں کیوں نہ رو؟ دنیا کے بادشاہ اس دنیا میں لطف اٹھاتے ہیں، جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے عمر، کیا تمہیں اس کی خوشی نہیں کہ یہ بادشاہ صرف دنیا میں لطف اٹھائیں گے، جبکہ جنت میں ہم ان لذتوں کے ہمیشہ کے حقدار بن جائیں گے؟ کوئی انسان ایسا نہیں آیا جس نے اپنی زندگی کا مقصد دوسروں کی اچھائی بنا لیا ہو، دوسروں کی خوشی بنا لیا ہو۔ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جس نے ہمیں راہ راست پر چلنا سکھایا اور اپنے نور سے دنیا کی اس برائیوں کو دور کیا۔ کیا دنیا میں کوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکر دے سکے، جس نے صرف خدا کا نام لیا اور بغیر کسی امداد کے لوگوں کے دل جیت لیے ہو؟ کیا کوئی دوسرا شخص ایسا ہے جو اتنی کم ضروریات میں ریگستان کے کونے میں بس صرف کچھ جابازوں کے ذریعے آدھی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لی ہو؟ جتنے بھی مشہور لوگ آئے انہوں نے بس سلطنتیں، قانونوں، ہتھیاروں، سازشوں اور دوسرے دیگر مواد میں خود کو گھیرے رکھا جو اکثر ان کی آنکھوں کے آگے مٹ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سلطنتیں، قانونوں اور شہنشاہوں کو ہی نہیں بدلا، بلکہ لوگوں کو، ان کے دلوں کو، ان کے مذہبوں کو، ان کے خیالات کو اور ان کے عقائد کو بدل کر رکھ دیا، صرف اور صرف اللہ کی مقدس کتاب کی بنیاد پر، جس کا ہر ایک حرف کو قانون بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک قوم کی شکل دے دی، بلکہ ایک روحانی قوم جس کے پیروکار ہر زبان، ہر قوم، ہر مذہب اور ہر نسل سے داخل ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک کے اندھے یقین کو مٹانے اور دور کرنے کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ 15 سال اپنے رشتہ داروں اور اپنے قبیلوں کے تانے سنتے رہے، ان کے طنز سنتے رہے، ان کے ظلم تک سہتے رہے، پر کبھی اف نہ کیا۔ اللہ سے ہمیشہ ان کے لیے اچھائی کی دعا کی، نہ کہ بد دعا اور لعنت دی۔ ان کی ہر فتح میں، ان کی ہر ہار میں، ان کے کامیابیوں میں، ان کی عبادات میں، ان کے کافر طرفہ جنگوں میں، ان کے غم میں، ان کی مسکراہٹ میں، ان کے آنسوؤں میں صرف اور صرف ہمارا خیال رہا، صرف اور صرف ان کی امت کا خیال رہا، جو خود تو نہ کھاتے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لقمے ان کی امت کو نصیب کر دے۔
جو خود تو نہ پیتے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گھونٹ ان کی امت کو نصیب کر دے، جو ہمارا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدوں میں گر کر رونے لگ جاتے، جن کی محبت ہمارے لیے ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، جنہوں نے ہمیں نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کبھی چھوڑا ہے، تو ہے کوئی جو آپ سے اتنی محبت کرے؟ اس زمانے کے 20 سلطنتوں کے سلطان، اسلام کو بنیاد دینے والے، ایک انور زندگی جینے والے، اللہ کے محبوب اور ہمارے محبوب، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہے کوئی جو انہیں ٹکر دے سکے؟ اللہ تعالیٰ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے اہل و عیال کو، ان کے نام کو اور ان کی مسجد کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔